الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر ہم سنتے ہیں کہ زندہ قومیں ہمیشہ ترقی کیا کرتی ہیں. ترقی کے راستے ان کے لیے ہیں جو زندہ ہیں. اسی طرح ترقی ان کو ملتی ہے جو زندوں کے پیچھے چلتے ہیں. جو مردوں کے پیچھے چلیں گے وہ تو قبرستان تک ہی پہنچ سکتے ہیں، آگے ان کی کوئی منزل نہیں ہے. تو اس میں میرے عزیزو، جو انسان جب دنیا کے اندر زندہ شخص کے پیچھے چلے گا تو وہ آگے چل سکے گا، اور جو مردہ کے پیچھے چلے گا تو وہ رک جائے گا. اسی طرح جو مسلمان زندہ کتاب کے پیچھے چلے گا وہ چل سکے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا اس کی زندگی مفلوج ہو جائے گی. اور قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے. قرآن کریم ایک بہترین مسلمانوں کو رستہ دکھلانے والی، سمجھانے والی کتاب ہے. قرآن کریم میں اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کو بیان فرمایا، کامیابی کی راہوں کو بیان فرمایا، کامیابی کے طریقوں کو بیان فرمایا، اور ناکامی سے بچنے کے راستے بھی بتلائے، ناکامی سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتلایا. لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان مغرب کی مردہ قوم کو دیکھ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، مغرب کی مردہ قوم کو دیکھ کر ترقی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سینکڑوں سال پہلے قرآن کریم نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا، ایک ایسی بستی کی تصویر کشی کری کہ اگر میں اپنی قوم کو، میں اپنے ملک کو، میں اپنے شہر اور اپنی بستی کو اس آیت کے سامنے رکھوں تو مجھے اپنی قوم اس میں نظر آتی ہے. ضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ نے ایک قوم کو بنایا تھا. اللہ تم سے، تمہارے سامنے قوم کی مثال کو بیان کرتے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی پرسکون تھی، جن کے ٹھاٹ باٹ، جن کا رہنا سہنا بڑا عالی شان تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟
وہ اپنی زندگی کی مستی میں ایسے مست ہو گئے، مال کے نشے میں ایسے مست ہوئے، جوانی کے نشے میں ایسے مست ہوئے، وہ اپنے حسن و جمال کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کا امن بھی ختم کیا، اللہ نے ان کے دلوں کا اطمینان بھی ختم کیا، اور اللہ نے انہیں معاشی تنگی کے اندر مبتلا کر دیا۔ لباس الجوع والخوف۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، ہر طرح کا امن تھا، باہر کسی قسم کے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے اس کا کوئی خوف نہیں تھا، بڑی پرسکون زندگی تھی۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے نعمتوں کو بھی چھین لیا، نعمتوں سے محروم بھی کر دیا، اور اللہ نے خوف والی زندگی عطا کر دی، خوف والی زندگی دے دی، زندگی کا سکون چھین لیا، معاشی تنگی اللہ نے مبتلا کر دی، معاشی تنگی اللہ نے مسلط کر دی ان کے اوپر۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ آج کی دنیا، آج کا انسان، وہ تو مغرب کی دنیا میں رہنے والا ابتدا ہی سے ان نعمتوں سے محروم تھا، وہ ان سے محروم تھا، اسے زندگی میں سکون نہیں، اس کی زندگی میں خوشحالی آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ مال مال اور بس مال، کمائی کمائی اور بس کمائی، نہ وہاں مرد بیوی کا ہے، نہ بیوی شوہر کی ہے، نہ بیٹا باپ کا ہے، نہ بیٹی ماں کی ہے، نہ ماں بیٹی کی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہوئی مسلمانوں کی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کری، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اسلام کی نعمت تھی، جو دین کی نعمت تھی، جو شریعت کی نعمت تھی، اور جو اللہ نے دین کی دولت، اعمال کی دولت عطا کی ہوئی تھی، اس نے اس کی بھی ناقدری کری۔ مسلمان بھی سوچنے لگا کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ترقی کر سکتا ہوں، مسلمان بھی سوچنے لگا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر آگے پہنچ سکتا ہوں، مسلمان بھی سوچنے لگا شریعت کو اپنا کر کیا میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے پھر اپنے عذاب کے کوڑے ان پر برسائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تم پر حالات کبھی تنگ نہیں کرے گا، اللہ تمہارے اوپر پریشان کن حالات اس وقت تک لے کر نہیں آئے گا جب تک تمہاری زندگی سے نکلنے والے اعمال ایسے نہ ہو جائے۔ جیسا بوگے میاں ویسے ہی کاٹو گے۔ ان البر لا یبلا وان الاثم لا ینسا۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ بھلایا نہیں جا سکتا، گناہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی نے نیکی کر لی، کیا فائدہ؟ نہیں، نیکی کری ہے ضرور پھل پاؤ گے، گناہ کر لیا کسی نے نہیں دیکھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے حالات تو نہیں تبدیل ہوئے، اللہ کی پکڑ تو نہیں آئی۔ نہیں میاں، یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، اور جسے بدلہ دینا ہے، جس نے تم کو بدلہ دینا ہے، ولا ینام، وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔
نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تم ضرور اپنی نیکی کا بدلہ بھی پاؤ گے اور اپنے گناہ کے کانٹے پر بھی کھڑے ہو جاؤ گے، کانٹے پر بھی کھڑے ہو جاؤ گے۔ معاشی تنگی تم پر مبتلا کر دی جائے گی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے ایک کارڈ رکھنا پڑتا تھا، میاں شناختی کارڈ رکھو، سواری ہے تو اس کا کارڈ رکھو، اب ویکسین کرائی ہے نہیں کرائی اس کا بھی کارڈ رکھو۔ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی، کوئی صحیح راہ پر آنے کے لیے، صحیح بات پر تبصرہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آپ کوئی چینل بھی اٹھا لیں، لاک ڈاؤن پر تبصرے ہیں، ویکسین کے اوپر تبصرے ہیں۔ میاں یہ سب اللہ کی طرف سے حالات کیوں آئے ہیں؟ کیا میری زندگی سے ایسے اعمال اوپر گئے ہیں کہ ایسی تنگی والے حالات آ چکے ہیں؟ کیا میری زندگی سے ایسے پریشان کل اعمال نکلے ہیں کہ میں ایک دائرے کے اندر تنگ ہو چکا ہوں، بند ہو چکا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا، اللہ کی طرف سے کسی پریشانی کا آنا اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے جتنی بڑی پریشانی اس عذاب اور اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آنکھوں کا نہ کھلنا ہے۔ یہی پتہ نہیں ہے کہ میں عذاب میں ہوں، یہی پتہ نہیں ہے کہ میں آزمائش میں ہوں، یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا حل میں نے کہاں سے ملنا ہے، اس کا حل میں نے کہاں سے پانا ہے، یہی پتہ نہ ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، پھر غیروں کو آئیڈیل بنایا جائے، غیروں کو تصویر میں لا کر پیش کیا جائے، دیکھو وہ کتنے ترقی کر گئے، وہ کتنی سکون والی زندگی میں ہیں، وہ کتنا آگے نکل گئے، انہوں نے جب یہ رولز اپنائے ہیں تو اللہ کہہ رہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یاد رکھو یہ دنیا بھی ان کے لیے دوزخ ہے اور آخرت بھی ان کے لیے دوزخ ہے۔ وہ نشہ کر کر، وہ زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی دواؤں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اعمال کے اندر رکھے ہوئے سکون تمہیں کرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ نے اعمال کے اندر سکون رکھا ہے، جو اللہ نے اپنے آپ سے دوستی لگانے میں سکون رکھا ہے، اپنے سے تعلق بنانے میں سکون رکھا ہے، تو میرے عزیزو اندھیر نگری نہیں ہے، کیا وہاں کی زندگی ہے؟ کیا وہ زندگی ہے جو مسلمان بھی آج وہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور مسلمان ہونے کے باوجود ماں مسلمان باپ مسلمان، ماں مسلمان باپ مسلمان، معاشرہ مسلمان، لیکن اسلامی زندگی سے بیزار ہے، اسلامی زندگی سے بیزار ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، یہ اللہ کی ناراضگی اللہ فوراً ختم کر دے، اور اللہ تو انتظار میں ہے، کون تم میں سے مجھے اپنی زندگی میری پسند کے لیے حوالے کرتا ہے، میں اس کی زندگی اس کی پسند والی بنا دوں گا۔ جو تم سے اپنی زندگی کا مجھ سے سودا کرے، میں اس کی زندگی اس کی پسندیدہ بنا دوں۔ سودا کر لیں میرے عزیز، دیر نہ کریں، سوچے نہیں، کس کا انتظار ہے؟ اب کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اب کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟
فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں میرے عزیزو، اور توبہ اور استغفار کریں اور اپنی زندگی میں اعمال کو درست کریں۔ خدا کی قسم، جس طرح دھوپ کے سورج کے نکلنے کے بعد روشنی کا ہونا یقینی ہے، اس سے زیادہ یہ بات یقینی ہے میری زندگی میں جیسے میرے اعمال نکلیں گے ویسے آسمان سے فیصلے، ویسے آسمان سے فیصلے تبدیل کرانے ہیں۔ اپنے اعمال تبدیل کراؤ، اپنے اعمال تبدیل کرو، آسمان سے فیصلے تبدیل ہو جائیں۔ اپنے ماحول کو تبدیل کرو، اللہ آسمان سے اترنے والے فیصلوں کو تبدیل کرو۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔